ایک انکہی حقیقت۔ میرا نام عدیل ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 18 سال تھی، مگر ایک سوال جو آج تک مجھے چین نہیں لینے دیتا، وہ کون تھا، وہ کہاں گیا، اور سب سے بڑی بات، میں زندہ کیسے بچ گیا۔ یہ وہ رات تھی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ہماری حویلی بہت پرانی تھی۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے یہ جگہ صدیوں پرانی ہے اور اس میں کئی راز دفن ہیں، لیکن ایک دروازہ، ایک ایسا دروازہ تھا جو کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ امی، یہ دروازہ آخر کہاں جاتا ہے؟ میں نے بچپن میں کئی بار پوچھا، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا، یہ بس ایک پرانی راہداری ہے، اسے چھیڑنا مت۔ لیکن دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا وسوسہ رہتا تھا کہ اگر یہ بس ایک عام راہداری ہے تو اسے بند کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا کیوں رہتا ہے؟ کیا واقعی یہ بس ایک پرانی راہداری ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ایسا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گھر کر گیا تھا، اور ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حقیقت جان کر رہوں گا۔ پہلی بار دروازہ پار کیا، رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر سو رہا تھا۔ میں دبے قدموں سے نیچے آیا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے دل کانپ اٹھا، لیکن پھر میں نے اپنی سانس قابو میں کی اور دروازہ دھکیل دیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی فلیش آن کی۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی جس کی دیواروں پر پرانی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور زمین پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے پہلا قدم اندر رکھا، پیچھے سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ میری دھڑکن رک گئی، تیز ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے روشنی آگے کی، اور جیسے جیسے میں راہداری میں بڑھتا گیا، عجیب و غریب چیزیں دکھنے لگی۔ دیواروں پر کسی کے ناخن کے نشان تھے، جیسے کسی نے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کی ہو۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ کیا کوئی یہاں قید تھا؟ اچانک میرے موبائل کی روشنی جھپکنے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ اندھیرے میں میں نے اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز سنی۔ وہ کون تھا؟ میں پلٹا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک سرگوشی گونج اٹھی، عدیل! میرا خون جیسے جم گیا ہو۔ یہ کون ہے؟ اور میں اسے میرا نام کیسے پتا؟ اچانک ایک سایہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک انسانی شکل تھی، لیکن اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ عدیل، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، یہ دروازہ ان لوگوں کا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ میری زبان بند ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ کیا واقعی میں کسی ایسی جگہ آ گیا جہاں سے کوئی نہیں لوٹتا؟ زندگی اور موت کے درمیان اچانک وہ سایہ آگے بڑھا اور میں بے اختیار پیچھے ہٹنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ورنہ تم بھی وہی انجام دیکھو گے جو باقیوں نے دیکھا۔ باقی کون؟ باقی کون تھے وہ لوگ؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ لوگ جو سچ جاننا چاہتے تھے، مگر اب کہیں موجود نہیں۔ تو میں کیسے بچوں؟ سایہ خاموش ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ دھند میں تحلیل ہو رہا ہو۔ صرف ایک راستہ ہے، اس کی آواز جیسے بہت دور سے آئی۔ کون سا راستہ؟ میں نے تیزی سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ جواب ملتا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں اپنے کمرے میں تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ میں نے فوراً نیچے جا کر دروازے کی طرف دیکھا، اور وہ دروازہ اب وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل رات تو یہ یہاں تھا۔ میں نے اپنے دادا سے پوچھا تو وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، عدیل، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا، مگر سوال یہ ہے، تم کیوں ابھی تک زندہ ہو؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا واقعی میں بچ گیا، یا یہ سب ابھی ختم ہونا ہی نہیں تھا؟ ناظرین، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی نظر آتی ہے، لیکن کیا واقعی یہ دروازہ کہاں گیا، اور وہ سایہ کون تھا؟ کیا عدیل کو واقعی معاف کر دیا گیا، یا اسے ابھی بھی کسی چیز کا سامنا کرنا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہونی چاہیے، تو کمنٹس میں بتائیں۔ کیا عدیل کو سچائی کی کھوج جاری رکھنی چاہیے؟ سٹوری عاشق پر میری مزید ایسی سسپینس سے بھری کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ یہ کہانی ختم ہوئی
یا شاید یہ بس شروعات تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔